وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور یہ جو دیوار ہے جس کو میں نے سیدھا کیا ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر کے اندر دو یتیم بچے ہیں جن کی یہ دیوار ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ پوشیدہ ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، پس تیرے رب نے یہ ارادہ کیا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، جب یہ دونوں بچے جوانی کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تو اپنا پوشیدہ خزانہ نکال لیں، اور رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے مہربانی ہے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور وَمَا فَعَلْتُهُ، اور یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ہے اصل حقیقت اے جناب موسیٰ جن واقعات کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ ان گنت اور لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں،
جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، سورہ کہف آیت نمبر 82، یہاں پر ایک واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اس آیات کریمہ سے پچھلی آیات مبارکہ میں سمیت اس آیات مبارکہ کے ایک ملاقات ہے دو پیغمبروں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب حضرت خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں مفسرین کرام کے اندر شدید اختلاف ہے کہ آیا وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے، یا پھر آیا کہ وہ انسان تھے یا فرشتہ تھے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنے عوام میں واعظ فرمایا تو ایک آدمی نے مجمع میں اٹھ کے کہا، اے جناب موسیٰ، کیا آپ سے بڑھ کر کوئی اور بھی دنیا کائنات میں خطیب واعظ موجود ہے؟ کیونکہ آپ نے اتنا پرتاثیر واعظ فرمایا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں چھلک پڑی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا، چونکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، نبی اور رسول سے بڑھ کر عالم اور کون ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ بات سوچ کر کہ نبی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا، تو کہا ہاں، مجھ سے بڑھ کر واعظ اور کوئی نہیں زمین پر۔ مگر ان کا یہ کہنا رب العالمین کو پسند نہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بڑائی خود بیان کر دی کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا، میرے نبی موسیٰ، تجھ سے بڑھ کر بھی علم کے اندر ایک میرا بندہ موجود ہے، اور وہ تجھ سے بڑھ کر ہے علم کے اندر۔ جو علم میں نے اس کو دیا ہے تجھے نہیں دیا۔ تجسس پیدا ہو گیا، شوق دل میں پیدا ہوا، حسد پیدا نہیں ہوا، بغض پیدا نہیں ہوا کہ یہ مجھ سے بڑھ کر کیوں ہے۔ شوق پیدا ہو گیا کہ ہے جو اللہ کا ایک بندہ مجھ سے بڑھ کر علم میں ہے، جو علم میرے پاس نہیں اس کے پاس ہے، تو میں کیوں نہ اس کی زیارت کے لیے جاؤں، تحصیل علم کے لیے میں اس کے پاس کیوں نہ جاؤں۔ رخت سفر باندھ لیا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن نے یہ ساری ہسٹری بیان کی ہے سورہ کہف کے اندر، اور جب دو دریاؤں کے سنگم کے اوپر جہاں اللہ نے نشانی بیان کی تھی، موسیٰ اور آپ کا خادم پہنچے کتنے تھکا دینے والے سفر کے بعد، تو اللہ کہتے ہیں فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ تھکا دینے والے سفر کے بعد موسیٰ جب وہاں پہنچے تو وہاں پر ہمارے ایک بندے کو پایا، ہمارا وہ بندہ جس کے اوپر ہم نے
رحمتیں کی ہیں جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، کیا مجھے اجازت آپ دیتے ہیں کہ میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہ کر میں آپ سے وہ علم حاصل کر سکوں؟ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے جواب دیا، یہ خضر نام قرآن نے نہیں بتایا، نہ حدیث نے بتایا ہے، یہ مفسرین کرام نے تاریخ کے اندر سے کھنگال کر ان کا یہ نام نکالا ہے، لیکن قرآن نے اس کو اللہ کا بندہ ہی قرار دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، اے موسیٰ آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں علم کی تحصیل کے لیے، لیکن بات یہ ہے آپ کو اللہ نے تشریعی علم دیا ہے، آپ کو شریعت کا علم دیا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور مجھے اللہ نے تکوینی علم دیا ہے جو پوشیدہ علم ہے، جو علم آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں، جو میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں، تو آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ وہ پوشیدہ علم، اس کے چند مناظر جب آپ دیکھیں گے تو صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو موسیٰ کہنے لگے کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اللہ نے اگر چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے جواباً کہا اچھا پھر ایسا ہے، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، میرے ساتھ جانا ہے تو پھر مجھ سے کسی بات کے بارے میں سوال نہیں کرنا، یہ شرط ہے میرے ساتھ رہنے کی، مجھ سے پوچھنا نہیں، مجھے روکنا نہیں، مجھے آپ نے ٹوکنا نہیں، مجھے سوال نہیں کرنا، اس شرط کے اوپر آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اب یہ معاہدہ طے پا گیا، ٹھیک ہے جی ایسے ہی ہوگا، میں صبر کروں گا اور میں دیکھتا رہوں گا۔ قرآن کہتا اب یہ چلے ہیں، فرمایا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا۔ قرآن کہتا ہے جب یہ دونوں چلے ہیں یہاں تک کہ سمندر کے کنارے پہنچے ہیں، پھر جناب یہ ایک بڑی کشتی کے اندر بیٹھے ہیں، خارا کہا ایک کونے سے اس اللہ کے بندے خضر نے اس نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب یہ منظر دیکھتے ہیں، کشتی میں لوگ بھی بیٹھے ہیں اور جناب سمندر کی لہریں بھی ہیں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا ایسا نہ ہو آگے جا کر کشتی کے اندر پانی داخل ہو جائے، یہ لوگوں کی جانیں ضائع ہو جائیں گی اور لوگ ڈوب جائیں گے۔ کالا تو موسیٰ سے صبر نہ ہو سکا، موسیٰ چپ نہ رہ سکے، صبر نہ ہو سکا، تو کہنے لگے اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، اے اللہ کے بندے کیا تو ان بندوں کو ڈبو دینا چاہتا ہے، غرق کرنا چاہتا ہے، کشتی کو کیوں توڑا، کشتی کو کیوں توڑ رہے ہو؟ یہ بندے مخلوق بیٹھی اللہ کی، ان کو ڈبونا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔
اللہ کے بندے اس خضر نے جواب دیا علم اکل انکا لن تستطیع معی صبرا، میں نے تجھے بولا نہیں، کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر پائے گا؟ اپنا معاہدہ یاد کروایا کہ ابھی تو ہم معاہدہ کر کے چلے ہیں کہ تو چپ رہے گا، روکے گا نہیں، ٹوکے گا نہیں، بولے گا نہیں، پوچھے گا نہیں، ابھی تو پہلی منزل ہے اور تو فوراً ہی بول اٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، مجھے یاد نہیں رہا، میں بھول گیا، میری بھول کو آپ معاف کر دیں اور مجھے مواخذہ نہ کریں۔ اور فانطلقا، اس نے معاف کر دیا، پھر وہ چلے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، پہلی غلطی معاف ہے، پھر چلے حتی اذا لقیا غلاما، آگے چلے، کشتی سے اتر گئے، جب آگے چلے وہاں پر کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں کے اندر ایک خوبصورت ترین چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے بھی بڑا خوبصورت ہے۔ فقتلہ، اللہ کے بندے خضر آگے بڑھتے ہیں، اس خوبصورت ترین معصوم بچے کو گلے سے پکڑ کے دبا کے قتل کر کے پھینک دیا۔ فقتلہ، قتل کر دیا۔ اب وہ کشتی کا تختہ برداشت نہ ہوا، یہاں قتل موسیٰ کو کیسے برداشت ہوگا، وہ بھی ایک معصوم بچے کا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، موسیٰ بول اٹھے اور کہنے لگے کیا تو قتل کرتا ہے؟ اقتلت نفسا زکیۃ، کیا تو ایک پاکیزہ معصوم جان کو تو نے قتل کر دیا ہے، جس کا جرم بھی کوئی نہیں، جس نے قتل بھی نہیں کیا، جس کی خطا بھی کوئی نہیں، جس کا گناہ بھی کوئی نہیں، زکیۃ پاکیزہ جان ہے، معصوم عن الخطا ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، تو نے اسے قتل کر دیا بغیر نفس، بغیر کسی وجہ کے، لقد جئت شیئا نکرا، تو نے بڑا ہی مکروہ فعل کیا، بڑا ہی ناپسندیدہ کام کیا تو نے۔ خضر پھر کہنے لگے کالا علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ میں نے تجھے بولا تھا نا کہ تو میرے ساتھ چل نہیں سکتا، میرے ساتھ تو صبر نہیں کر پائے گا۔ پھر وعدہ یاد کروایا کہ تو نے پھر بول اٹھے ہو۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا ہاں میں نے تو کہا تھا، لیکن یہ کام ہی آپ ایسے کر رہے ہو کہ یہ صبر والا کام ہے ہی نہیں۔ چلو آخری بات میں موسیٰ کہنے لگے، کہتا ہوں ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اے خضر، اے اللہ کے بندے، اب میری آخری بات مان لو، اس کے بعد اگر میں نے سوال کیا، آپ کو میں نے روکا یا ٹوکا یا کوئی پوچھا، تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ مجھے اپنی صحبت سے جدا کر دینا۔ اگر میں نے اب سوال کیا تو تیری میری جدائی، آپ مجھے الگ کر دینا، مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ قرآن کہتا فانطلقا، پھر وہ چلے حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔
موسیٰ کو بھوک لگی ہوئی تھی، بستی میں داخل ہوئے، بستی والوں سے کھانا مانگا، خضر نے کھانا مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا، فَأَبَوْا، بستی والوں نے انکار کر دیا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، انکار کر دیا مہمان نوازی سے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اسی بستی کے اندر گھوم رہے ہیں جنہوں نے کھانا پانی دینے سے انکار کیا ہے، ایک دیوار ٹیڑھی پڑی ہے، گرنے والی ہے۔ تو جناب خضر علیہ السلام آگے بڑھے، موسیٰ کو بھی ساتھ لگایا اور اس دیوار کو اکھاڑ کر پھر سے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا، سیدھا کر کے بنا دیا۔ اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو لگی ہوئی تھی بھوک بھی اور ان کی مہمان نوازی سے انکار، تو موسیٰ کہنے لگے، پھر صبر نہ ہو سکا کہ آپ اس دیوار کا کوئی ان سے بدلہ ہی لے لیتے کہ ہمیں کچھ کھانے کو مل جاتا، مفتی میں آپ نے دیوار بنا دی ان کی۔ اللہ اکبر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو وہ اللہ کا بندہ خضر کہنے لگا، ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ آپ کے وعدے کے مطابق اب ہماری جدائی ہے، ھذا فراق بینی و بین، بس ہماری جدائی مقدر ہے، اس کے بعد ہم دونوں آگے اکٹھے چل نہیں سکتے۔ آپ نے خود بھی فرمایا ہے، تو جو باتیں آپ نے دیکھی ہیں ان کی حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے آپ کو نہیں دیا، جو شریعت کا علم آپ کے پاس ہے، نبوت کا علم ہے، وہ میرے پاس نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہنے لگے، پہلا منظر جو آپ نے دیکھا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر۔ اے جناب موسیٰ، جو تین منظر آپ نے دیکھے ہیں جن پہ آپ صبر نہیں کر پائے، حقیقت ان کی میں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو آپ نے کشتی میں دیکھا، کشتی میں آپ نے دیکھا میں نے اس کا تختہ اکھاڑا، آپ سے برداشت نہ ہوا، وجہ کیا بنی؟ کیوں میں نے اس تختی کو اکھاڑا؟ اس کے اندر نکس کیوں میں نے ڈال دیا؟ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، وہ مسکینوں کی کشتی ہے، وہ غریبوں کی سواری ہے، وہ غریبوں کی کشتی ہے، اور جناب جس کے اوپر وہ محنت مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا اس کو کشتی کو عیبدار کر دوں، اس کے اندر کوئی نقص ڈال دوں۔ کیوں؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، کیونکہ جس ملک کے اندر وہ کشتی جا رہی تھی، اس کشتی کو اس ملک کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا ہی ظالم اور کمینہ قسم کا بادشاہ ہے، وہ غریبوں کی سواریاں چھین لیتا ہے، غریبوں کے اوپر بھاری بھاری ٹیکس عائد کرتا ہے، اور جناب مسکینوں کے مال کو غصب کر لیتا ہے۔ لیکن نقص والی چیز کو غصب کرتا نہیں، اس لیے میں نے اس کو نقصدار کر دیا، عیبدار کر دیا، تاکہ غریبوں کی سواری بچی رہے۔ اس کو آپ اسی نظر سے نہ دیکھیں کہ بس ایک واقعہ ہوا، غریبوں کی کشتی تھی تو عیبدار کر دی گئی، بس۔ بات کو میں کھولنا چاہتا ہوں، اس واقعے کے تناظر میں معلوم ہوتا ہے قرآن نے ظالم بادشاہوں کی ہسٹری کو بھی بیان کیا ہے۔ اگر اس دور کے بادشاہ حکمران ظالم ہیں تو پہلے زمانوں میں بھی ظالم بادشاہ حکمران گزرے ہیں۔ آج بھی لوگوں پر، غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے تو پہلے بھی غریبوں پر بادشاہ ظلم ڈھاتے آئے ہیں۔ آج اگر غریبوں کے خون پسینے کی کمائی کے اوپر میرے بھائیوں ان کے اوپر ٹیکس لگا لگا کر شرابیں پی جا رہی ہیں، اپنے آپ کے لیے استثناء لیے جا رہے ہیں،
تاکہ ہمیں پوچھے نہ، ہمارا کوئی آڈٹ نہ کرے، ہم غریبوں کو جس طرح مرضی ذبح کریں۔ یہ اس زمانے میں بھی ہوتا آیا ہے۔ قرآن نے پہلے ظالموں کی ہسٹری کو بھی بیان کیا ہے تاکہ آئندہ آگے آنے والے حکمران اس سے سبق حاصل کریں، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ آج کون سی مسکینوں کے مال کے اوپر میرے بھائیوں، مسکینوں کو کون معاف کرتا ہے؟ غریبوں کے لیے کہاں معافی ہے؟ آج بھی ان کے مال لوٹے جاتے ہیں، مال غصب کیے جاتے ہیں، مسکینوں کے اوپر ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ ان غریبوں مسکینوں کا پیسہ اٹھا کر بڑے بڑے پروٹوکول، لمبی لمبی گاڑیوں میں بیٹھ کر، آگے ہوٹر پیچھے سکوٹر، میرے بھائیوں آج کون سا غریبوں کو انصاف مل رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا مسکینوں کی سواری کو بچانے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے کہ پیچھے ظالم بادشاہ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ رشوت کو دیکھو، سود کو دیکھو، ان کے بڑے عالی شان پروٹوکول کو دیکھو، ہیں جی ان کی غریب بچارے ہزاروں روپے سردیوں کے بل بھریں، گرمیوں کے بل بھریں، ان کو بل بھی گیس کے بھی معاف ہیں، بجلیوں کے بھی معاف ہیں، پٹرول بھی ہزاروں لیٹر ان کو مہینے کا منتھلی طور پہ معاف ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد بھی میرے بھائیوں یہ افسر شاہی غریبوں کی جان نہیں چھوڑتے۔ تو قرآن نے یہ بیان کیا ہے بادشاہوں حکمرانوں کا ظلم، کہ غریبوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ سب کی بات نہیں، اللہ ماشاء اللہ تاریخ میں بڑے بڑے عادل حکمران بھی گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے ان کی مثالیں بھی دی۔ تو اس نے کہا اس کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ کی حکمرانی آگے، اس لیے تختی سے کے اندر میں نے نقش ڈال دیا تختہ اکھاڑ کر۔ دوسری بات مختصر کر رہا ہوں، فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ، اے موسیٰ جی دوسری جو بات، دوسرا جو منظر آپ نے دیکھا ہے کہ جناب وہ جو بچہ خوبصورت ترین معصوم بچہ، اس کو میں نے قتل کیا ہے۔ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ بچے کو میں نے مار دیا، قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا؟ اس لیے قتل کیا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ بڑے ہی نیک دل مومن لوگ ہیں، ماں بھی بڑی نیک ہے، باپ بھی بڑا نیک ہے اس بچے کا۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور بچہ بڑا خوبصورت ہے، بچہ حسین و جمیل ہے، ماں باپ بڑے نیک ہیں، اور جناب اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، کیونکہ ماں باپ اپنے خوبصورت بچہ ہو یا بدصورت ہو، لیکن یہ تو ہے ہی بڑا خوبصورت، بڑا پیارا، بڑا نیارا سا بچہ ہے، ماں باپ کے لاڈ کی وجہ سے یہ بچہ نافرمان ہو جائے گا، یہ بچہ باغی ہو جائے گا، اور یہ بچہ اپنے ماں باپ کو ستائے گا، ماں باپ کو بھی یہ اس بچے کا لاڈ کفر میں لے جائے گا، نافرمانی میں لے جائے گا، اور اس بچے کا حسن اور جناب بے جان لاڈ جو ہے ماں باپ کو گناہگار بنا دے گا۔ ان ماں باپ کا ایمان بچانے کی وجہ سے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا ہے، اور یہ کام میں نے اللہ کی مرضی اور منشا کے عین مطابق کیا ہے، اور اس بچے کے بعد اللہ پاک ان کو اور نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ اس بات کو بھی تھوڑا سا کھول لو کہ ماں باپ کے لاڈ، بے جان لاڈ جو ہے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ماں باپ نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، لیکن اولاد کا لاڈ، بے جان ان کی محبت، عمدی محبت
ان اولادوں کی وجہ سے رشوت لی جاتی ہے، ان بچوں کے پیار کی وجہ سے سود لیے جاتے ہیں، ان بچوں کی وجہ سے، ان اولادوں کی وجہ سے بڑی بڑی لڑائیاں، جھگڑے، فتنے اور فساد برپا ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ نیک اور صالح لوگ برداشت نہیں کر سکتے، اپنی اولاد کے اوپر آنچ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے لوگ بے جا، میرے بھائیوں، بچوں کی لڑائی میں بے جا طور پہ ماں باپ قتل ہو جاتے ہیں۔ اتنا لاڈ نہیں کرنا چاہیے، اتنا لاڈ نہیں کرنا چاہیے، اتنا پیار، اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے کہ بچے کا لاڈ اور پیار آپ کو کفر میں لے جائے۔ بچے کا پیار اور لاڈ، اولاد کی محبت آپ کو سود کھانے پہ مجبور کرے، رشوت لینے پہ مجبور پر کرے، دوسرے کا مال ہڑپ کرنے پر مجبور کرے، اتنا لاڈ اور پیار نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو کفر میں لے جائے۔ اس لیے خضر نے کہا میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، کیونکہ اس کے ماں باپ نیک آدمی ہیں، اس کے بے جا محبت اور لاڈ کی وجہ سے وہ کفر نافرمانی میں چلے جائیں، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کے بدلے ان کو اچھی اولاد دے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، آخری جو بات فرمایا، وہ جو دیوار ہے، امل جدار فکانا لغلامین یتیمین فی المدینہ، یہ جو دیوار آپ نے دیکھی ہے جس کو میں نے سیدھا کیا ہے، بستی والوں نے کھانا پانی نہیں دیا، اس کے باوجود میں نے اس کو بنا دیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ یتیموں کی ہے، یتیم بھائیوں کی ہے، اور ابوہما صالحا، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ ہے، اور یہ خزانہ رکھنے والا ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ معلوم ہوتا ہے باپ نیک ہو، توجہ کرنا، جو قرآن نے ایک اسلوب بیان کیا ہے، باپ نیک ہوگا، اس کے مال کی بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں، اس کی اولاد کی بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں اگر باپ نیک ہے تو۔ فَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، نبیوں سے خدمت کروائی، یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کروائی نبیوں سے، کیوں؟ ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک آدمی ہے۔ نیک بنو، نیک والدین، صالح والدین بنو۔ والدین کو چاہیے نیکی کا راستہ اختیار کریں، والدین کو چاہیے 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کریں، اور والدین کو چاہیے اللہ کی عبادت بجا لائیں، اور اللہ کا وعدہ ہے والد نیک ہوگا تو اس کی اولاد اگر وہ مر بھی جائے باپ، تو تمہارے مال کی حفاظت اللہ آپ فرمائے گا، بچوں تک پہنچائے گا تمہارے مال کو حفاظت کے ساتھ۔ اس میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ قرآن کی بات میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں جی ہم بچوں کا مستقبل سنوار رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں بچوں کے کل کے لیے کہ ان کا کل ٹھیک ہو جائے، کل ان کا اچھا ہو جائے۔ اور خدا کے بندو، قرآن کہتا ہے تم اپنا کل سنوارو، تم اپنا کل سنوارو، اپنی قیامت کو ٹھیک کرو، تم اپنے معاملات اپنے رب کے ساتھ ٹھیک کرو، اور جب تم اپنے معاملات رب کے ساتھ ٹھیک کرو گے، تمہارے مال کی حفاظت کے ساتھ تمہارے بچوں تک اللہ پہنچائے گا، اس کا وعدہ ہے۔ کرو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ 2 چیزیں ہیں، والدین نیک ہوں گے تو پھر ان کی نیکی کا اثر تمہاری اولاد پر پڑے گا، تمہاری نیکی کا اثر تمہاری اولاد پر پڑے گا۔ پانی چھت پہ صاف ہے تو نیچے بھی صاف آئے گا، اور اگر پانی چھت پہ گندا ہے تو نیچے بھی گندا ہی گرے گا۔ ماں باپ نیک ہوں گے تو نیکی کا براہ راست اثر اولاد پہ پڑے گا، اور اگر میرے بھائیوں والدین نیک نہیں ہیں، بد کردار ہیں، ان کی 2 کی بد کرداری کا اثر اولاد پر بھی پڑے گا۔
اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ تم حلال کھایا کرو، رزق حلال کھایا کرو، حرام نہ کھایا کرو۔ کیوں؟ جب آپ حلال کھاؤ گے تمہارے اندر جو نطفہ پیدا ہوگا وہ حلال ہوگا، اور جب تم حلال کھاؤ گے تمہاری بیوی بچہ جو پیدا کرے گی وہ رزق حلال سے پیدا ہوا بچہ ہوگا۔ جب رزق حلال سے بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ بھی نیک اور صالح ہوگا۔ اور اگر تم لوگ حرام کھا کھا کر میرے بھائیوں زندگی بسر کرو گے، سود اور رشوتیں لے کر ظلم کا مال کھاؤ گے، نافرمانی کا مال کھاؤ گے، تو نطفہ بھی حرام کا ہوگا، بیوی کے پیٹ میں بچہ بھی حرام کا ہوگا، حرام کی غذا سے وہ پلے گا۔ جب وہ حرام کی غذا سے پل کر پیدا ہوگا تو وہ بچہ جہنمی ہوگا، وہ جنتی نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خود نیک بنو گے، بیویاں بچے نیک جنے گی، وہی اولادوں کے فیصلے مادر رحم کے اندر ہی ہو جاتے ہیں، اور اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، حلال کھاتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں۔ جنتیوں کو پیدا کر رہے ہو یا دوزخیوں کو پیدا کر رہے ہو؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں آگے پھر اولاد نیک ہوگی، آپ نیک ہوگے، اولاد نیک ہوگی۔ جب اولاد نیک پیدا ہوگی تو تمہارے لیے دعائیں کیا کریں گے، اللہ اکبر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر آپ خود نیک ہو کر دنیا سے جائیں گے، پیچھے اولادیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ کرو تو صحیح، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حدیث پاک سنو، بات ختم کریں۔ فرمایا ان اللہ لا یرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، بے شک اللہ پاک نیک آدمی کا جو دنیا سے چلا گیا ہے جنت کے اندر ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں، فیقول، یہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، یا رب، پوچھتا ہے میرے پروردگار، انا لی ھذا، یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ میں نے تو ابھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں، نہ میں کر سکتا ہوں۔ جواب آتا ہے، باستغفار والدک لک، اے میرے بندے، تیری اولاد نے جس کو تو نیکی کے رستے پہ چھوڑ کے آیا ہے، تیری اولاد جس کو تو نمازی چھوڑ کے آیا، تیری اولاد جس کو تو استغفار کرنے والا چھوڑ کے آیا، آج تیری اولاد نے، تیری بیٹی نے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے، جس وجہ سے اللہ نے تیرے درجے بلند کر دیے۔ یہ ہے فائدہ اپنی اولاد کو نیک چھوڑ کے جانے کا۔ آپ وہاں قبر میں ہیں، نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، تلاوت تم نہیں کر سکتے، ذکر و اذکار آپ نہیں کر سکتے، کوئی عمل آپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنی اولاد کو نیک چھوڑ کے جاؤ گے تو انشاءاللہ وہ زندگی بھر میرے بھائیوں تمہارے لیے دعائیں کریں گے، اللہ تمہارے درجے وہاں بلند کرتا رہے گا۔ خود نیک بنو گے، اولاد نیک ہوگی، اولاد نیک ہوگی، جنتوں میں تمہارے درجے بلند ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں اس واقعے کی آخری جو آپ نے سنا، اس کی حقیقت کہ خود بھی نیک بنو اور اپنی اولادوں کو بھی نیک بناؤ، جس کا فائدہ آپ کو آخرت میں ہوگا۔ اور جناب موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے ان واقعات سے، اس ملاقات سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ دیکھیں تحصیل علم کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے نبیوں نے بھی کتنی جستجو فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، توریت اللہ نے بلا کے عطا فرمائی ہے، اتنے بڑے پیغمبر ہیں میرے بھائیوں، لیکن اس کے باوجود جب پتہ چلتا ہے فلاں جگہ پر ایک عالم ہے جس کے پاس ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں، اس عالم کی ملاقات کے لیے ایک اللہ کا اتنا عظیم الشان پیغمبر میرے بھائیوں کتنے دن چلتا رہا کہ چل کے اس کے پاؤں بھی پھٹ گئے، ہونٹ بھی بھوک سے پھٹ گئے۔
تحصیل علم کے لیے جانا، علماء سے رجوع کرنا ہر انسان کے لیے لازمی بھی ہے، فرض بھی ہے علم کا جاننا۔ لیکن آپ کو یہاں سے ممبر سے جو مفتی میں علم دیا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، ہر جمعے پڑھا جا رہا ہے، مفت میں آپ کو سفر نہیں کرنا پڑا، کوئی خرچ نہیں کرنا پڑا، اس کے باوجود آپ اس کو جھولی میں ڈال کر اس پہ عمل کرنے کے بجائے آپ اس کو یہیں پر پھینک کے چلے جائیں جو یہ مولوی صاحب کہتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی پھر بد نصیبی کی بات ہے یہ۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔